اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا، رات کی کوئی 9 بجا رہی تھی۔ اب تک تو اس کو آ جانا چاہیے تھا۔ وہ شام 6 بجے سے اس ریسٹورینٹ میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کالی آنکھیں کسی کی راہ تک رہی تھی، لیکن وہ تھکے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے اس کا انتظار کرتے ہوئے اسے۔ پہلے جو چہرے پر چمک تھی اب تو وہ بھی مانند ہو چکی تھی۔ بے بسی سے آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی۔ آس پاس کے لوگ بھی کافی دیر سے اس کو نوٹ کر رہے تھے کہ وہ بار بار گھڑی میں وقت دیکھ رہی تھی۔ اس نے غصے سے پرس اٹھایا۔ وہ جاتی ہی سے پہلے کوئی لڑکا چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر رکی تھی۔ چہرے پر وہی چمک آئی تھی جو 2 گھنٹے پہلے چہرے پر موجود تھی، لیکن آنکھوں میں خفگی تھی۔ وہ قریب آیا، نیلی پینٹ، سفید شرٹ، شکل و صورت میں کافی اچھا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کے مقابلے کا نہیں تھا۔ اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ وہ کچھ بولتا اس سے پہلے وہ لڑکی جس نے کوٹ اندر وائٹ ہائی نیک اور نیچے بلو پینٹ پہنی ہوئی تھی، چہرے سے وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہوتی تھی۔ دودھ کی طرح سفید رنگ جو سرد راتوں میں آبشار کی مانت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر روٹھے ہوئے لہجے میں بولی، کہاں تھے تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ پتہ ہے 2 گھنٹے ہو گئے مجھے تمہارا انتظار کرتے ہوئے، لیکن تم ہو کے آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولی۔ سامنے کھڑے لڑکے کا چہرہ بیزار ہوا۔ دیکھو مجھے یہ سب نخرہ نہیں پسند، کچھ کہنا تھا اس لیے تم کو بلوایا ہے، وہ بیزاریت سے بولا۔ سارم یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہو؟ وہ لڑکی اس کے ٹون سے ذرا گڑبڑائی تھی۔ ظالم، میرے ساتھ یہ سب بیکار کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو، میں صرف یہ کہنے آیا ہوں۔ اس نے کچھ پل اس کا معصوم چہرہ دیکھا، پھر بنا دوسری سانس لیے وہ ایک پل میں بولا تھا، میں تم سے بریک اپ کیوں؟ اسکول یا کالج نہیں کہ جو انگلش سمجھ نہیں آتی؟ سمپل سی بات ہے، آئی وانٹ بریک اپ۔ سادہ لفظوں میں مجھے یہ ریلیشن آگے نہیں بڑھانا، میں الگ ہونا چاہتا ہوں۔ وہ سادہ لفظوں میں سامنے کھڑی لڑکی کی جان حلق میں اٹکا چکا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی حیران آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی تبھی، اور وہ سپاٹ انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے تم کیا بول رہے ہو؟ وہ گھبرائی تھی، ڈری تھی، سہمی تھی، وہ لڑکھڑائی تھی اس کی باتوں سے، لیکن سامنے کھڑے شخص کو اس کی حالت پر رحم نہیں آیا تو وہ شفقت سے بولا، میں تو صحیح بول رہا ہوں یار، آئی نو تم محبت کرتی ہو، لیکن تم یار میری ٹائپ کی نہیں ہو، تم کہاں اور میں کہاں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، سارم اگر کوئی بات بری لگی ہے تو میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم ایسے کیسے 3 سال کا ریلیشن ختم کر سکتے ہو؟ تم تو محبت کرتے تھے نا، لیکن یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ بے بسی اور کھونے کے ڈر سے آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ الفاظ سے کے ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے، لہجہ الگ کانپ رہا تھا۔ اوہ ریئلی 3 سال کا ریلیشن؟ ارے بھائی کیا پاگل ہو تم؟ مجھے نہ تم سے پہلے محبت تھی نہ ابے، لیکن پتہ نہیں کہ تم میرے پیچھے لگ گئی ہو۔ ٹھیک ہو، اچھی خاصی ہو، بہت مل جائیں گے تمہیں، خوبصورت بھی ہو تو پھر کس بات کا مسئلہ ہے، جان چھوڑو میری۔ اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہیں کچھ برا لگا ہے، تم ایک دفعہ بولو میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ وہ گڑ گڑائی تھی، لیکن پلیز ایسا مت کرو، ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ایسے نہیں کر سکتے تم میرے ساتھ۔ اوف کیا ڈرامے باز لڑکی ہو، کیا بنے گا تمہارا، اللہ معافی دے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، سیدھی سی بات ہے تم میرے لیول کی نہیں ہو۔ وہ دو بدود بولا، کیا ہے تمہارا لیول؟ میں اس جیسی بن جاؤں گی، لیکن پلیز یہ مت کرو، میں نہیں جی سکتی تمہارے بغیر، پلیز سارم آئی ریئلی لو یو۔ اس کی باتوں سے آنکھوں میں ایک دم غصہ آیا تھا اور وہ تیز سے بولا، تم ایک کچرا لڑکی ہو جس کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، تم ایک غریب لڑکی ہو، اور تم جانتے ہو میرے آگے پیچھے 36 لڑکیاں ہیں جو مجھ پر اپنا پیسہ اڑانا چاہتی ہیں، تم اس وقت ایک بل بھی نہیں دے سکتی، بات کرتی ہو میری گرل فرینڈ بننے کی۔ اوہ نو، اس لیے اپنے جیسے کسی مڈل کلاس لڑکی سے شادی کرو اور اپنی بہن کی طرح ایک بچے کی ماں بن جاؤ اور میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ میں اپنے لیے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈوں گا جو مجھ سے محبت کے ساتھ ساتھ مجھ پر اپنی دولت بھی اڑائے، اور تم جاؤ اپنے جیسے کے پاس۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل کانپ رہا تھا، چہرے پر بھی یقینی تھی، لیکن اس کی باتوں نے نا اس کے جسم کے ساتھ روح بھی جوڑ دی تھی۔ وہ غم اور غصے سے بولی، تم کتنے برے ہو۔ وہ ایک دم اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اس کو دھکا دیا، تم اتنے گھٹیا سوچ کے ماننے کو میں جانتی تک نہیں تھی، تم نے تو محبت کو ہی بدنام کر دیا، تم ایک برے انسان ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تم سے محبت کی جائے۔ آئی نو میں بہت برا ہوں، اتنا کہ تمہاری سوچ ہے۔ وہ ایک کمینی اسی اسمائل پاس کرتے ہوئے بولا، صحیح کہا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اس کے قریب ہوئی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ اس کو تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ اٹھا تھا، خاموش فضا میں الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے سیدھے گال پر اتنی شدت سے رسید کیا تھا، خاموش ریسٹورینٹ میں اس کی آواز بہت تیز گونجی تھی، چٹاخ۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سب کچھ سوچ سکتا تھا لیکن اس چیز کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ تبھی لوگوں نے مڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی جانب نفرت سے دیکھتے ہوئے پھنکاری، تم اس قدر گھٹیا اور گری ہوئی سوچ کے انسان ہو سکتے ہو؟
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم ایک جانور ہو جس میں محبت جیسے جذبات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بلکہ تم تو جانور بھی نہیں ہو، اس کو بھی اتنی محبت دی جائے تو وہ آپ کا وفادار رہتا ہے۔ سارم کی آنکھوں میں اب ایک دم اشتعال پیدا ہوا تھا۔ وہ یہ بےغرضی برداشت نہیں کر رہا تھا کہ اس نے ہاتھ نیچے کیا اور اس کے قریب ہوا، اس کے شانوں سے تھاما اور اپنے بالکل نزدیک کیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ لوگ بڑے اشتیاق سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تمہیں اس تھپڑ کا نا بہت مہنگا انجام پڑے گا ظالم مالک، میں تمہیں جینے نہیں دوں گا عزت کی زندگی۔ تم نے میرے چہرے پر بھری محفل میں جو تھپڑ مارا ہے نا، میں تمہارے چہرے پر بھری دنیا کے سامنے تھپڑ ماروں گا۔ تمہیں اتنا ذلیل و رسوا کروں گا کہ تمہاری سوچ ہے ظالے، تم نے غلط بندے سے پنگا لیا ہے۔ بہت پیار کرتا ہے نا تمہارا وہ 2 ٹکے کا باپ، اب سے تم پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اس کو پیچھے کی جانب دھکا دیا اور بڑے بڑے قدموں سے ریسٹورینٹ سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے تو اس نے اس کی پشت دیکھی، آنکھوں میں دھند الٹ آئی تھی، لیکن اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ وہ اپنا لہجہ مضبوط بناتے ہوئے خود سے بڑبڑائی اور پرست اٹھا کر شکستہ قدموں سے وہاں سے نکلی۔ رات 12 کا وقت ہو رہا تھا۔ کلب میں رنگ برنگی لائٹنگ جل رہی تھی، سب لوگ ڈانس فلور پر اپنے آپ میں لگے ناچ رہے تھے، کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک سکندر سلطان کا بھائی عفان سکندر بھی تھا، جو مست شراب کے نشے میں گم ایک حسین لڑکی کی باہوں میں تھال پر ترک رہا تھا۔ اس کو ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ سلطان سکندر کا سب سے وفادار ملازم کرمداد اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ ڈانس فلور سے نیچے کھڑے اس کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ آرڈر بھی سلطان سکندر کے تھے۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ مست آنکھیں بند کے اپنی دھن میں ناچتے ناچتے ایک لڑکے سے ٹکرایا۔ اے ہوش میں رے، لڑکا اس کو بری طرح سے جھڑکتے ہوئے بولا۔ بے غیرتی کے احساس سے رنگ سرخ ہوئی، ایک دم اس کی بری آنکھیں کھلیں، آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی، اس میں الگ ہی نشہ تھا۔ وہ ایک خوبصورت مرد تھا، چہرے پر ہلکی داڑھی اور ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تو بلا شبہ اپنے بھائی کی کاپی تھا، جو بس آنکھوں کا کلر الگ تھا۔ سلطان سکندر نے اپنی ماں کا کلر چرایا تھا، جبکہ عفان سکندر نے اپنے باپ کا۔ اس نے ایک دم اس کو پیچھے سے کالر سے پکڑ کر گھمایا اور رخ اپنی جانب کیا اور گھماتا ہوا مکہ اس کی ناک پر رسید کیا۔ مکہ اتنی شدت سے مارا تھا کہ ناک سے بل بل خون بہنے لگا تھا۔ کرمداد فوراً الرٹ ہوا تھا، سارا میوزک 2 سیکنڈ میں بند ہوا تھا، کلب کی ساری لائٹس آن ہوئی تھیں۔ عفان سے چپکی لڑکی بھی گھبرا کر اس بپرے ہوئے شیر سے دور ہٹی تھی۔ عفان نے نشے کی حالت میں اس کو نیچے زمین پر دھکا دیا اور ایک زوردار قسم کی لات اس کے پیٹ میں رسید کی۔ وہ لڑکا اتنی جاندار لات کی تاپ نہ لاتے ہوئے نیم بے ہوش ہو گیا۔ سالے کتے، تو نے میرا ہاتھ جھٹکا، تو نے عفان سکندر کا ہاتھ جھٹکا، تو سمجھتا کیا ہے کہ میں نشے میں ہوں تو مجھے ہوش نہیں دے گا؟ میں عفان سکندر ہوں جو سوتے ہوئے میں بھی ہوش میں رہتا ہوں۔ ایک اور لات اس کے منہ پر رسید کری۔ آس پاس کے لڑکے منہ دوسری طرف گھما کر ساری لڑکیاں اور لڑکے ایک دم ایک کونے میں ہوئے۔ کرمدار بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ عفان بابا، یہ سب نہ کریں، سلطان بھائی کو معلوم ہوا تو آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی خیر نہیں۔ وہ اس کے کان میں منمنایا۔ وہ گھماتا ہوا تھپڑ اس کو بھی مارتا، لیکن سامنے کرمداد کو دیکھ کر ہاتھ روک لیا۔ ایک غصے بھری نگاہ نیچے کر ہاتھیں سسکتے وجود پر ڈالی اور نظر واپس کرمداد پر کری۔ آنکھوں میں ایک دم شوقی آئی۔ وہ اس کی بھاؤں کا ہار بنا کر کرمداد نے سویٹ برادر، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے دھکا دیا تو بس مجھے غصہ آ گیا۔ وہ اس کے گلے لگتا ہوا نشے میں دھت آواز میں بولا، جو فان اس لڑکے کو بھی مار رہا تھا۔ وہ یہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا، وہ پکا ٹن شرابی لگ رہا تھا۔ عفان بابا، گھر چلیے، وہ اس کو اپنے کندھے پر کرتا ہوا بولا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کا روز کا تھا، کوئی اس سے ذرا سا بھی الجھتا اس کی آخری سانس سے بھی الجھ کر وہاں سے نکلتا۔ وہ خود اس کے کندھے اس کے سارے ڈانس فلور سے نیچے اتر آیا۔ کرمداد، لیکن گھر پر تو ہٹلر ہوگا، وہ دیکھے گا کہ میں نے شراب پی، مجھے مارے گا۔ تو جانتا ہے نا وہ مارتا ہے، مجھے چوٹ لگتی ہے، میں بچہ ہوں۔ اس کے کندھے کے سہارے باہر آئے تو اس کو آتا دیکھ کر فوراً گارڈ حرکت میں آیا اور اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ کرمداد نے اس کو ہمت کر کے اندر گاڑی میں ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ عفان بابا، آپ کرتے کیوں ایسا جس سے آپ کو مار پڑے؟ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے بولا۔ کرمداد، میں کیا کروں، جو دل چاہتا ہے وہی کرتا ہوں۔ لیکن یار، تو جانتا میں دل کی کہاں سنتا ہوں، ہمیشہ دماغ کی سنتا ہوں، بول کر خود ہی کہکا لگایا۔ آپ کو نہیں پتا عفان بابا، آپ کے ساتھ اب میں بھی مار کھاؤں گا، کرمداد اپنی خیر مناتا ہوا بولا۔ اس کو ڈرتے دیکھ کر اس نے ایک بار پھر کہکا لگایا اور سر پیچھے سیٹ سے لگا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ بہت لاؤبالی تھا، اس میں زندگی جینے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا انسان تھا، اس کے جینے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی اہم تھا تو وہ سلطان سکندر، اس کے بعد اس کا دوست زویب حسن، پھر کرمداد تھا، اور کوئی نہیں۔
وہ بہت عیاش قسم کا انسان تھا، وہ بس شراب اور شباب کی طاقت میں رہتا تھا۔ وہ اتنا بگڑا بھی صرف سلطان کی بے وجہ ڈھیل کی وجہ سے تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے کچھ زیادہ ہی لاڈ پیار سے پالا تھا اس کو، جس کا یہ نتیجہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ تھے۔ عفان سکندر خود کو دنیا میں مگن رہتا تھا، کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، جبکہ سلطان سکندر ایک لیکن وہ مظلوم کے ساتھ رحم دل، جبکہ ظالم کے ساتھ ڈیول تھا۔ ابو کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی حیادار بیٹی کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک ایسا نور تھا کہ وہ بے ساختہ نظریں چراتے تھے، کہیں ان کی نظر اس کو نہ لگ جائے۔ نہیں بیٹے جی، طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے میری، لیکن میری نکمی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ وقت دیکھیے کتنا ہو رہا ہے۔ آپ کی آپ ہی آتی ہوں گی، ان کو اگر پتہ چلے گا تو غصہ کریں گی مجھ پر۔ وہ اور ایک آفت کی پرکالہ کو یاد کرتے ہوئے ٹینشن سے بولے۔ ہم کسی کو غصہ نہیں کرنے دیں گے آپ پر، ابو ہیں آپ ہمارے، آپ پر کوئی غصہ نہیں کرے گا، ہم ہیں نا اپنے ابو کے ساتھ۔ نہیں بیٹے جی، ایسی باتیں نہیں کرتے، مجھے ہنسی آتی ہے آپ پر۔ وہ ایک آنکھ دکھائے گی دونوں اور آپ سہم کر ہمارے پیچھے چھپ جائیں گی۔ ابو، وہ خفگی سے بولی۔ انہوں نے زندگی سے بھرپور کہکا لگایا۔ زالے گھر میں داخل ہوئی تو ان دونوں کی پشت تھی اس کی جانب۔ اس نے اپنے سامنے ان کو ہنستے دیکھا تو ایک دم آنکھیں بھر آئیں، ایک گیلی سانس اندر کھینچی اور دونوں ہاتھوں سے زبردستی اپنی گیلی آنکھیں صاف کی، نمگال رگڑ رگڑ کر خشک کی، جس کے باعث وہ سرخ ہو گئے تھے۔ چہرے پر ایک زبردستی مسکراہٹ لائی اور مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے جناب؟ وہ اپنے باپ کو پیچھے کی جانب سے گلے لگاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ دونوں اس کی موجودگی سے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام بجو۔ حیا نے فوراً اس کے سوال کا جواب دینا ضروری سمجھا، جبکہ اس کے برعکس اس کے باپ نے اپنی نکمی لاڈلی بیٹی کو گھور کر دیکھا۔ ذوالفقار صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی مہا سفیان، جس کی شادی وہ 5 سال پہلے اپنی بیوی کی زندگی میں کر چکے تھے۔ مہا کا ایک بیٹا بھی ہے، سہان سفیان، جو ابھی محض 4 سال کا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ لگاؤ زالے سے ہے، اس کی زالے ڈالیں گے جس سے وہ بہن سے اٹیچ ہے۔ اس کے بعد زالے ذوالفقار، جو سب سے الگ ہے، بہت پیاری ہے، خوبصورت، لیکن محبت میں ٹھکرائی ہوئی۔ وہ اپنی بہنوں کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ اپنی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ بہت مضبوط کردار کی مالک، خود ٹوٹ بھی جائے تب بھی یہی ظاہر کرنا ہے کہ وہ بہت مضبوط ہے، اس کو درد نہیں ہوتا۔ وہ خود کے لیے بہت بے رحم اور شفاق ہے، اس کو صرف سامنے والے کی پرواہ ہوتی ہے۔ خود کو تباہ کر لے گی لیکن اف نہیں کرے گی۔ اس کے افیئر کے بارے میں اس کے صرف 2 دوست زونی اور یوسف کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ اس کے بعد حیا پری، اپنے نام کی طرح پاکیزہ، حیادار، سب سے معصوم، پیاری اور خوبصورت شرمیلی سی۔ اس کو اس دنیا میں سب سے زیادہ لگاؤ اپنے اللہ کے بعد اپنی اس بہن سے ہے۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بہت حساس ہے۔ دنیا کا کوئی علم نہیں، میٹرک کے بعد خود سے ایک مدرسہ جوائن کر لیا تھا، جہاں اب وہ علما کا کورس کر رہی ہے۔ کیا ٹائم ہے یہ گھر آنے کا؟ زالے پر وہ ناراض ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ان کی جان بستی تھی اپنی اس بیٹی میں، وہ ان کو بہت عزیز تھی۔ تینوں بیٹیوں میں انہیں سب سے زیادہ محبت اپنی اس بیٹی سے تھی انہیں۔ یار جناب، بس وہ تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی، وہ اپنا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے بولی۔ آپ جانتے ہیں نا سونی کو، وہ یوسف ہو تو میں کہاں اتنی جلدی آ سکتی ہوں؟ وہ اپنی آنکھیں اور منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ حیا بہت غور سے اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے باپ نے بھی اس کی آواز میں گھیلا پن محسوس کر لیا تھا۔ زالے بابا کی جان، کیا ہوا میرا بچہ؟ اتنا اداس کیوں لگ رہا ہے؟ وہ شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے بولے۔ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہیں، انہیں اپنے بچوں کی آواز سے علم ہو جاتا ہے کہ وہ پریشان اور دکھی ہیں، اور ویسے بھی یہ تو ان کی لاڈلی اولاد تھی، کیسے نہ پہچانتے۔ اس نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کی جانب آنکھیں اٹھائیں اور اپنے باپ کی جانب دیکھا جو اسے پریشان نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے، فضول اور بیکار چیز کے لیے میں نہیں روتی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جاگ کیوں رہے؟ اتنی رات تک طبیعت خراب ہو جائے گی نا آپ کی۔ آپ جانتی ہیں کہ جب تک ہم آپ کا چہرہ نہ دیکھ لیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ حیا مسکرا کر ان کی جانب دیکھ رہی تھی، وہ بہت الگ لڑکی تھی، اس میں حسد جلن جیسی کوئی چیز نہیں تھی، اور سب کی خوشی میں خوش ہونے والی لڑکی تھی۔ زالے کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی، جس کی نمی وہ اپنے اندر کہیں اتار رہی تھی۔ زالے نے اپنی آنکھیں گھما کر حیا پر مرکوز کر دیں۔ اور جانا ماں، میرا بھالو بچہ، اور جیجو ابھی تک نہیں آئے؟ وہ حیا کی جانب دیکھتے ہوئے بات ہی گھما گئی۔ بس جو مجھے جانا نہ کہا کرے، مجھے عجیب سا لگتا ہے، وہ لال ہوتے ہوئے بولی۔ دونوں باپ بیٹی کی نظر اس پر پڑی جو سرخ ہو رہی تھی۔ دونوں نے مل کر ایک ساتھ کہہ لگایا۔ وہ کچھ پل میں اتنی خوبصورت اور پیاری فیملی کے ساتھ ہوئے اپنے ساتھ دکھ کو بھول چکی تھی۔ یار جناب، مجھے لگتا ہے یہ اسپتال میں چینج ہو گئی ہوگی، ورنہ
میں اتنی بڑی اور ہم تو پیارے ایسے نہیں، اس کو ذرا سا پیار سے جانا کیا بول دو یہ سرخی ہو جاتی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں میں بچپن سے اس کو بولتی آ رہی ہوں، پھر بھی میڈم کو عادت نہیں پڑی۔ ذوالفقار صاحب کچھ بولتے کہ ایک ننا بچہ دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوا اور اس کی چیخوں پکار سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ زالے ڈارلنگ، نانو جانا، میں آ گیا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا زالے کی گود میں چڑھا۔ سب کے چہرے اس کو دیکھ کر ایک ساتھ کھلے تھے، جبکہ زالے تقریباً چیختی ہوئی اس کو سینے میں بھیج گئی تھی۔ یہ کوئی 4 سال کا گول مٹول بچہ تھا جو بنا تتلائے ہوئے صفائی سے بول رہا تھا، میرا بھالو بچہ، زالے کی جان، میری زندگی۔ وہ اس کی گال چومتے ہوئے بولی۔ حیا نے بھی فوراً اس کے گال پر اپنے لب رکھے، جبکہ ذوالفقار صاحب گیٹ کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں سے ان کی بیٹی اور داماد مسکرا کر اندر داخل ہو رہے تھے۔ ماں ذوالفقار صاحب کے ساتھ بھاگتی ہوئی گلے لگی۔ السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ؟ ماں ان کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ متناسب قد، متناسب جسم، کالی گہری آنکھیں، دودیا رنگ جس میں سرخ پن شامل تھا، وہ بھی بہت خوبصورت تھی اپنی بہنوں کی ہی طرح۔ جبکہ حیا نے سفیان ماہ کے شوہر کو آتا دیکھ کر فوراً نقاب لگائی تھی۔ وہ شرعی پردہ کرتی تھی، کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آتی تھی۔ وہ بہت پیاری اور خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ زالے سب کو بھول کر بس ذوحان میں ہی لگ گئی تھی۔ وہ اس کو اپنی ٹرپ کی باتیں بتا رہا تھا، اس کو وہ بہت غور سے سن رہی تھی۔ وہاں سے مل کر وہ سفیان کی جانب متوجہ ہوئی اور اس کو گلے لگایا۔ سفیان خان بہت پیار کرنے والا شخص، اونچا لمبا کثرتی جسم، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی، سانولا رنگ، چھوٹی آنکھیں، دکھنے میں وہ کوئی بھجیا مرد تھا۔ ماں حیا کی جانب مڑی۔ کیسی ہو میری جان؟ اس کے گلے لگتے ہوئے پیار سے بولی، اس کے گال پر ایک کس کیا جسے وہ ایسے ہی کانوں تک سرخ ہو گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب سے مل کر سفیان نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو گڑیا؟ وہ اپنائیت سے بولے۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیسا رہا آپ دونوں کا ٹرپ؟ مزہ آیا؟ وہ دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بہت مزہ آیا یار۔ حیا گڑیا تم بتاؤ، تم دونوں بھی چلتے تو بہت مزہ آتا۔ ماں اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ویسے یہ دوسری آفت کہاں ہے؟ اس کو ایک دم زالے کا خیال آیا۔ سب کی نظریں ایک دم ذوحان سے باتیں کرتی زالے پر پڑی۔ وہ سب کو بھول کر اپنے بھانجے میں ایسی مگن ہوئی تھی کہ اس کو اپنی بہن تک کا خیال نہیں آیا تھا۔ بہت بری بات ہے، درمیان میں کچھ بھی ہو یہاں بھی دیکھ لو، تمہارے جیجو بھی کھڑے ہیں، ماں روٹے اور خفگی بھرے لہجے میں بولی۔ زالے نے دونوں کو ایک نظر دیکھا اور عجیب منہ بنا کر واپس ذوحان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور میرے بھالو بچی نے وہ والی سلائیڈ کی تھی جو میں آپ کو بتا رہی تھی، وہ بالکل نظر انداز کر گئی تھی اس کو۔ زالے میں بھی ہوں، مجھے بھی ملنا ہے، ماں چیختے ہوئے بولی۔ جانا ان دونوں سے بول دے مجھے نہیں ملنا، ان دونوں کو میرا خیال نہیں، اکیلے اکیلے چلے گئے بے شرم کہیں کے۔ زالے میں کہاں تھا، تم کو چلو ساتھ، لیکن تم نے ہی منع کیا تھا۔ سفیان بھی دو بدود بولا۔ جیجو میں نے کب منع کیا تھا؟ میں نے کہا تھا کچھ دن رک جاؤ اور ساتھ چلیں گے، لیکن بھائی آپ تو گھوڑے پر سوار تھے، رکے ہی نہیں، یہ جا وہ جا، سب سمجھ آ رہا ہے مجھے۔ ماں نے پیچھے سے اس کے گدے پر تھپڑ مار کر زبردستی اس کے گلے لگی۔ اتنا یاد کیا تھا میں نے تم دونوں کو، وہ اس کے گلے میں جھولتے ہوئے بولی۔ ہائے اللہ، مر جاؤں گی میں، چھوڑو مجھ کو۔ گھر میں ایک دم چہل پہل ہو گئی تھی۔ لاؤنج میں موجود سارے نفس نے ایک ساتھ کہہ لگایا تھا۔ سکندر مینشن اس وقت اندھیرے کا بسیرا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سلطان سکندر باہر ہے یا پھر وہ سو گیا ہے۔ مینشن کو اندھیرے میں ڈوبا دیکھ کر کرمداد کی جان میں جان آئی تھی اور وہ اپنے کندھے پر جھک کے وجود کو مینشن کے اندر لے کر بڑھا، جو بالکل اپنا سارا وزن غریب کرمداد پر چھوڑ چکا تھا۔ لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کے سامنے ہی سلطان سکندر، نیلی آنکھوں والا شہزاد، اپنے پورے جاہ جلال کے ساتھ صوفے پر برا جمان تھا۔ وہ ان کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سامنے اس کو بیٹا دیکھ کر کرمداد کی گلٹی ابھر کر معدم ہوئی، جبکہ اس نے عفان کو بھی ساتھ میں جھنجھوڑا۔ عفان بابا، سامنے ہی موت ہے، آنکھیں کھولیں، وہ قدرے گھبرا کر بولا۔ عفان نے زبردستی آنکھیں کھول کر دیکھی تو سامنے ہی اس کو پایا، جو اپنی نیلی آنکھوں سے اس کو گھورنے میں مصروف تھا۔ اس کو سامنے دیکھتے ہی وہ فوراً سیدھا ہوا، لیکن شراب اتنی مقدار میں پی لی گئی تھی تبھی تو وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو پایا۔ ایک طرف گرنے لگا، لیکن بر وقت اپنے قدم زمین پر جمائے اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگا، جو نیند کی کمی کے باعث رخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے دونوں کو انگلی کے اشارے سے قریب آنے کے لیے کہا۔ کرمداد نے ایک نگاہ عفان پر ڈالی، جبکہ عفان خود گھبرا گیا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ قدم اس کی طرف بڑھائے۔ عفان گرتا، لیکن وہ اپنے قدم جما کر چلنے لگا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے سلطان کو کسی صورت پتہ نہ چلے کہ اس نے شراب پی ہے، لیکن وہ سلطان سکندر تھا، اڑتی چڑیا کے پر گن لینے والا۔ وہ ایک معمولی شرابی کو نہیں پہچان پاتا۔ وہ اس سے قدرے دور کھڑا ہوا۔ سلطان نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر کرمداد کی جانب دیکھا اور گریزدار آواز میں پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو تم دونوں؟ اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ سلطان بھائی، ہم لوگ اس نے ایک نظر عفان کو دیکھا، جو نیند اور شراب کے بعد ابھی بھی جھوم رہا تھا۔ کیا پوچھا ہے میں نے تم سے؟ وہ کرنے کا کیا؟ صحیح بتاؤ، کہاں سے آ رہے ہو؟
कहाँ से इस शराबी को लेकर आ रहे हो? वो दांत पीस कर उसकी जानिब देखते हुए बोला। सिकंदर भाई कलब से वो धीमी आवाज में आंखें नीचे करके बोला। इतने खूंखार निगाहों से दोनों को घूरा और खड़ा होकर करमदाद तो कदम पीछे हुआ, जबकि अफान अभी तक आंखें खोलने में ही बेहद मसरूफ था। लेकिन सुल्तान के भारी हाथ का थप्पड़ ने उसको दुनिया में ला पटका था। होश एक सेकंड में आया था। थप्पड़ इतनी शिद्दत से मारा था कि अफान लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हुआ और सिर्फ गाल पर अपना हाथ रखा। नशा होता ना, या ये एक और खाएगा? क्या बोला था मैंने तुझे? अब ना देखूं मैं तुम्हें शराब पीते हुए, समझ नहीं आता तुमको मार खाने में, या मेरे हाथ से मजा आता है? वो हलक के भर चीख रहा था। अफान ने बेशर्मों की दांत दिखाए और गर्दन अताबत में हिलाई। सुल्तान का खून तक खोल गया था उसकी इतनी बेशर्मी और हरामी पर। वो आगे बढ़ा और दूसरे गाल पर भी इसी कुव्वत से, बल्कि इससे दुगनी कुव्वत में दूसरा थप्पड़ रसीद किया। अब उतरा तेरा नशा, या एक और मार खा के उतारूं? अफान ने दोनों हाथ गाल पर रखे। मैं पी के नहीं आया हूँ बुरो, तुम क्यों मार रहे हो? देखो मैं आज में जहाज भी नहीं उड़ा रहा हूँ। सुल्तान ने गहरी सांस ली, उसकी समझ से बाहर था और खुद को पुरसकून करने लगा, जबकि इसमें अफान सोफे पर गिर हो चुका था। उसने एक नजर आड़े तिरछे सोफे पर लेटे अफान पर डाली और बेसाख्ता नजर उसके हाथ पर गई जो रेड हो रहा था। ये लाल क्यों हो रहा है दाद? उसके करीब 2 दानों हो बैठकर हाथ चेक करते हुए बोला। चेहरा एकदम पर परेशानी आई थी। सुल्तान भाई वो कलब में एक लड़के से लड़ाई हो गई थी, उसकी नाक पर मुक्का मारा था, शायद इनके भी लग गई। वो संजीदगी से बोला। तुम कहाँ मर गए थे? अगर इसको कुछ हो जाता तो? वो एक बार फिर हलक के भर चीखा। बिग बिग क्यों इतना शोर करते हो डियर? सोने दो, नींद आ रही है। सुल्तान खड़ा हुआ। अफान उठो, रूम में जाकर आराम करो, तुम्हारी तो मैं सुबह खबर लेता हूँ बेटा। वो एकदम सीधा होकर बैठा। लेकिन जानू को तो आपने डांट दिया है। करमदाद जानू मुझे अब हेल्प नहीं करेगा ऊपर जाने में। ओए बड़ा है वो, तुमसे 1000 बार समझाए भाई बोला करो इसको, समझ में नहीं आता? वो आंखें निकालता हुआ बोला। इन नीली आंखों से मेरी जानों को डराया करो, मुझे नहीं बिग बी। तू इंसान नहीं बनेगा। वो उसको मारने के करीब जाता कि वो घबरा कर उठा। सॉरी सॉरी डार्लिंग, मिस्टेक हो गया। और जानू प्लीज हेल्प मी, वो करमदाद को देखते हुए बोला। वो भी बिल्कुल होश में नहीं था। उससे इस वक्त बात करना बेकार था, इसलिए सुल्तान ने इसको आराम करने के लिए भेजा और खुद वापस अपनी साबिका पोजीशन में बैठ गया। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके हाथ में एक फ़ोन था जिस पर वो कोई मैसेज रीड कर रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद करमदाद उसको ऊपर छोड़कर नीचे आया। सुल्तान भाई अब क्या करना है? दाद बस अब निकलना है। खबर पक्की है, ये वही है जिसने उस दिन लड़कियां अगवा करके दूसरे मुल्क भेजने की कोशिश की थी। तभी गाड़ी निकालो, आज इसको इस दुनिया से निकाल कर आते हैं। वो बोलकर उठा और एक शान चाल चलता हुआ मेंशन से बाहर निकला। दरमियानी दरमियानी ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। कब से मना रही हूँ, अब मान भी जाओ। तुम तो ऐसे नखरे कर रही हो जैसे मेरी महबूबा हो और मैं इसको मनाऊं। माँ काफी देर से उसको मनाने की कोशिश कर रही थी। जब ये ना मानी तो झुंझला कर बोली। मैं क्यों करूँ तुम लोगों से बातें, और क्यों मानूं? और एक बात बताना जरा, तुम लोगों से मुझे बात करके क्या करना है? जालिया सरासा मुंह बनाकर बोली। ये सब खाने की मेज पर बैठे होते, जबकि माँ और सफियान उसको मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे और उसकी एक ही बात थी कि वो क्यों माने। यार जालिया, इसमें हमारी गलती क्या है? हम तो तुमसे इतना प्यार करते हैं, हमने तो तुम्हें कहा भी था चलो, लेकिन तुम्हारे ही नखरे खत्म नहीं हो रहे थे और तुमने ही इनकार कर दिया था। और अब इस तरीके से कर रही हो। माँ उसकी तरफ देखकर आजिज़ी से बोली। वो तो हर इंसान इखलाकन मना ही करता है। वो तो बहनों को सोचना चाहिए ना कि मेरी दरमियानी बहन के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन नहीं, इन्हीं को तो बस मजे करने थे, वो भी अकेले मजे कर लिए, तो अब क्या लेना मुझसे? और हाँ प्लीज मेरे मुंह मत लगो, अपना खाना खाओ और अपने मियाँ को लो और अपने घर जाओ। और हाँ, आज मेरा भालू भांजा मेरे पास ही रहेगा। इतने दिन हो गए हम दोनों ने बातें भी नहीं की और मजे भी नहीं किए। इन सब में हया जुल्फ़िकार साहब खाने की मेज सजा रहे थे। माँ ने सफियान की तरफ देखा तो उसने उसको आंखों से इशारा किया और खुद उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। देखो छोटी, अब तुम हमें एक बात बताओ। उन्होंने तहमीद बांधी। प्लीज जुल्फ़िकार साहब के दामाद, मुझसे तो आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। तीनों के बेवक्त मुंह खुले। जाले की नजर जॉन पर पड़ी तो उसका मुंह अपने हाथ से बंद किया। भालू बच्चा, आप परेशान ना हो, आपकी जाले डार्लिंग अपने बच्चे से बिल्कुल नाराज नहीं है, बस आपके मम्मी पापा से हैं। आप तो खाला की जान है, अपने बच्चे से बिल्कुल नाराज नहीं है, बस आपके मम्मी पापा से हैं। आप तो खाला की जान है। उसकी बात सुनकर जॉन फौरन बोला। जाले डार्लिंग, कर देना मम्मा पापा को माफ। वो लोग किसी बंगले के सामने खड़े थे, सारे काफी रोबोट की तरह गार्ड खड़े थे। सुल्तान ने एक चेहरे को ब्लैक मार्क से कवर किया हुआ था, उसके साथ ही कर्मदार भी था जो गाड़ी के पास मौजूद था। सुल्तान ने इशारा किया और वो लोग अंदर की तरफ बढ़े। ये लोग काफी चीजों से खुद को कवर करके अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। ये लोग बिल्कुल बैक साइड पर आ गए थे जहाँ सिर्फ एक गार्ड मौजूद था। सुल्तान ने एक नजर इसको देखा और पीछे की तरफ दीवार फैलांगी। इसके फैलांगने से खामोश फिजा में आवाज पैदा हुई थी और गार्ड एकदम चौंकना हुआ था, लेकिन वो कोई एक्शन लेता उससे पहले करमदाद के पीछे से वार करने से वो मौके पर ही बेहोश हो गया था। वो इस गार्ड की जगह खड़ा होकर बाहर की गाड़ी
करने लगा, बाहर निगरानी करने लगा और अंदर सुल्तान अपने शिकार की जानिब बढ़ा था। कॉरिडोर से गुजरकर अपने मतलबा कमरे के पास रुका, दरवाजा खोला। सामने कोई उधर उम्र शख्स नींद की वादी में गाफिल था, लेकिन इसको आज कहाँ अंदाजा था कि ये नींद इसकी आखिरी नींद है। नीली आंखों में भुलाकर सर्दपन था। वो अपने मजबूत कद उठाता, उसके करीब पहुंचा, 5 सेकंड कमरे का जायजा लिया और पानी का गिलास उठाकर उसके चेहरे पर फेंका। सोए वजूद में जशन हुई और आंख खोलकर सामने देखा किसी अजनबी को सामने देखकर वो शख्स डरा था और गुड़गुड़ाकर वो कांप गया था उसको अपने रूम में देखकर। कौन हो तुम और मेरे रूम में क्या कर रहे हो? आवाज बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। वो जल्दी जल्दी शायद किसी को फोन करने की कोशिश करने लगा था, जिसको सुल्तान की जानदार लात ने नाकाम बना दिया था। लात उसके हाथ पर मारी गई थी, जिससे एक दर्द की टीस पूरे बाजू में महसूस हुई थी। वो शख्स उठकर बाहर भागने लगा। वो बेड से उठकर भागता, उससे पहले सुल्तान ने उसका मुंह दबोचा और घुमाकर लात उसके पेट पर मारी। बेदर्दी से मुक्के से उसके मुंह पर रसीद किए। कौन हो तुम? क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? वो इंसान अधमरा होता हुआ बोला। बात उसको समझ नहीं आ रही थी। तभी इतनी मार धाड़ के बावजूद कोई बाहर अंदर से क्यों नहीं आ रहा था? तेरी मौत सुल्तान। सुल्तान ने इतना कहा और जेब से पिस्टल निकाली। इस शख्स के हवा सब सही काम करने उस शख्स के हवा सब काम करने का सही से छोड़े थे। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे यूं मार रहे हो? मैं तो जानता भी नहीं हूँ तुम्हें। डेविल को जानते हो? वो सर्द आवाज में बोला। सामने मुझे शख्स का थोड़ा बहुत इत्मीनान भी अब खत्म हो गया था। उसने दिल में कलमा भी पढ़ लिया था ये नाम सुनकर। तुम्हारे चेहरे के तराव चढ़ाव से लग रहा है तुम जानते हो मैं वही हूँ जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारी मौत, तुमने बेगुनाह लोगों के साथ बहुत गलत किया है। तुमने मासूम लड़कियों की जिंदगी उजाड़ी है। तुमको सिवाय मौत के आज कुछ नहीं मिलेगा। उसने गन तानी थी। वो शख्स उसके सामने गिड़गिड़ाया था। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। वो उसको लालच देते हुए बोला। इसकी बात सुनकर सुल्तान के होंठ मुस्कुराहट में ढले, लेकिन आंखों में वही सर्दपन था जो सामने वाले का सुकून गारत कर गया था और ट्रिगर पर जोर दिया। उस शख्स के लाख सर इनकार में लाने के बावजूद एक सन्नाती हुई गोली उसके दिल के आर पार हुई थी और कमरे में सिर्फ एक वजूद सांस ले रहा था। वो जिस खामोशी से घर में दाखिल हुआ था, इसी खामोशी से वो निकलता चला गया था और पीछे मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं की थी। रात को सबके मनाने के बाद दालिनी सबसे राजी हो गई थी। माँ को सबने बहुत रोका था, लेकिन वो अपने शौहर और बेटे के साथ घर वापस चली गई थी। अभी नाश्ते की मेज पर जुल्फ़िकार साहब और उनकी दोनों बेटियां नाश्ता करने में मशगूल थीं। हया को मदरसे जाना था, जबकि जाले अपने बाप को उनके पास छोड़कर अपने स्कूल जाने का इरादा रखती थी। वो एक पेशे के एतबार से टीचर थी, लेकिन आज वो बिल्कुल गुमसुम होकर नाश्ता कर रही थी। जुल्फ़िकार साहब और हया उसकी खामोशी को बहुत महसूस कर रहे थे। दोनों से ही उसकी चुप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जुल्फ़िकार साहब ने अपना गला खंगारा। जाले जान, आप इतना खामोश क्यों हो? उसकी सूरी आंखों में देखते हुए बोले। उसने एक नजर अपने बाप को देखा और सर इनकार में हिलाया। नहीं जनाब, हम तो खामोश नहीं है, बस रात नींद पूरी नहीं हुई इसलिए तबीयत थोड़ी बहुत खराब हो रही है, इसलिए थोड़ा खामोश हूँ। आप परेशान नहीं हो जनाब, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो मुस्कुराई थी अपने बाप की तरफ देखकर, लेकिन आंखें जो बिल्कुल खाली थी, जैसे वीरान हो सब उजड़ गया हो। लेकिन बच्चों वो ठीक बोल रहे हैं, हमें भी फील हो रहा है आप परेशान है, कोई चीज़ आपको तंग कर रही है। बताएं तो सही, हम आपके लिए दुआ ही कर देंगे। वो अपनी छोटी बहन की बात पर मुस्कुराई थी। हम ठीक है हया, हमें क्या होना है, बस थोड़ा परेशान है खुद की उलझनों से, बाकी सब नॉर्मल है, आप दोनों परेशान ना हो। लेकिन दोनों ही उसके जवाब से मुतमईन नजर नहीं आ रहे थे। वैसे काफ़ी टाइम हो गया, अगर आप दोनों का नाश्ता हो गया हो तो मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ, आप लोग आ जाएं। वो बोलकर जल्दी से वहाँ से निकली थी। आंखों में नमी जमा होने लगी थी उनके सवालों पर। उसने पहले हया को उतारा था, उसका मदरसा आ गया था। अब गाड़ी में सिर्फ जुल्फ़िकार साहब और वही बचे थे। गाड़ी में आज तवक्को के खिलाफ खामोशी थी, जो जुल्फ़िकार साहब की जान लेने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी को देखा, जो खामोशी से गाड़ी चला रही थी। उनको उसकी चुप मार रही थी अंदर से। उन्होंने गहरी सांस ली और उसको मुखातिब किया। हमें आपसे कुछ बोलना है, जुल्फ़िकार साहब संजीदगी से बोले। उसने एक नज़र उनको देखा और मुतमईन अंदाज में बोली, जी जनाब आप बोली, हम हमतन गोश हैं। आपको हम आज के बारे में कुछ बताते हैं, आप हमारे लिए क्या अहमियत रखती हैं। वो मुस्कुराई थी उनकी बात सुनकर। हम जानते हैं जनाब कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसने एक नज़र उनके चेहरे को देखकर कहा। लेकिन वो थोड़ी सीधी हुई थी। उनके चेहरे पर मौजूद मज़लात देखकर वो उसको बहुत गमगीन, थोड़ा संजीदा, परेशान लगे थे। आप जानती है जाले, जब आप पैदा होने वाली थी तब हम कितना खुश थे, इतना क्या हम आपको बयान नहीं कर सकते, और पता है हम इतना खुश क्यों थे। जाले उनका जवाब जानती थी, इसलिए आंखों में नमी आई थी, स्टीयरिंग में पकड़ मजबूत हुई थी। हमें लगा था माँ के बाद हमारा बेटा पैदा होगा। जाले की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा था। लेकिन फिर मैं पैदा हो गई। वो मुस्कुराकर अपना आंसू साफ करके बोली। लेकिन जुल्फ़िकार साहब मुस्कुरा भी नहीं पाए थे। आप जानती हैं जाले, जब आप पैदा हुई थी आपकी वालदा आपको गोद में नहीं ले रही थी। हम सब जानते हैं जनाब, आप प्लीज़ ये बातें मत करें। वो किसी दुख के ज़ेर असर बोली थी, लेकिन वो खामोश नहीं होते। इनको आपसे इतनी नफरत हो रही थी तभी के
آپ جانتی بھی نہیں ہیں، وہ آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، وہ آپ کو گود میں نہیں لے رہی تھیں اور آپ کی وجہ سے وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ اس ٹائم ذالِ ذوالفقار ملک سے کوئی پوچھتا اس کا دل کیسا ہو رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا سارا خون چہرے پر جمع ہو گیا، وہ ضبط کی گہری منزل پر تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمیں اتنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ کی خاطر میری محبوبہ بیوی رو رہی ہے، بلک رہی ہے۔ ہمیں آج بھی وہ پل یاد ہے جب آپ کی ماں نے ہم سے کہا تھا اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو کہیں دور پھینک آئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی آپ ان کے گھر میں پرورش کریں، اور ہم اتنا پاگل ہو گئے تھے کہ ہم نے وہی کیا۔ اس کا درد بڑھتا جا رہا تھا، دل پھٹنے کے قریب تھا، اسٹیئرنگ پر ہاتھ کی پکڑ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد دیکھ سکتے تھے اس نے بچپن سے ہی جیسا برداشت کیا تھا۔ پھر ہم آپ کو ایک پارک کے بینچ پر چھوڑ کر 10 قدم چلے تھے۔ ان کی آواز نم ہونے لگی، آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ نالے پھر اندر سے ایک آواز نے ہمارے قدم زنجیر کر دیے تھے، اور جانتی ہیں وہ آواز کیا تھی؟ ذالِ ذوالفقار ملک سانس لینے میں وہ پریشان ہو رہی تھی، اس کا سانس نہیں آ رہا تھا، اس نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی تھی اور چہرہ موڑ لیا تھا۔ وہ آواز تھی آپ کی۔ جانتی ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے آپ نے ہمیں پکارا ہو، بابا پکارا۔ آپ نے کہا جیسے کہ اس میں میرا کیا قصور، میری کیا غلطی جو میرے لیے یہ سزا۔ ہمارا دل مٹھی میں آیا تھا، ہم تڑپ گئے تھے۔ اس آواز پر ہم نے پلٹ کر دیکھا تو آپ بلک کر رو رہی تھیں۔ شاید آپ کو بھوک لگی تھی یا آپ یتیم ہونے کے خوف سے بلکی تھی۔ ہم بھاگے تھے، جتنا تیز ہم بھاگ سکتے تھے ہم بھاگے تھے، اور آپ کو اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ ذالے آپ نہیں جانتی ہم اس وقت کیسا فیل کر رہے تھے، اور آپ جانتی ہیں اس کے بعد ہمیں آپ سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ ہم اپنی بیوی کو دوسرے نمبر پر رکھتے تھے۔ آپ ہمارے لیے اول تھیں، بہت زیادہ ہمارے دل کے قریب آپ تھیں۔ آپ کی ماما ہر وقت آپ کو برا بھلا کہنا، آپ سے دوری رکھنا، ہم جانتے تھے آپ بہت درد تکلیف محسوس کرتی تھیں، اور آپ اندھیرے میں چھپ کر روتی ہیں ان کے اس عمل سے، لیکن ہم خاموش رہتے تھے اور ان کو ہم تنہائی میں سمجھاتے تھے۔ لیکن جب وہ جا رہی تھیں تبھی اس دنیا سے تو ان کے پاس آپ تھیں، اور میں نے ان کے آخری الفاظ سنے تھے جو انہوں نے آپ سے کہے تھے کہ ان کی بیٹیوں کا خیال رکھنا، ان کو تم پر بہت بھروسہ ہے، ان کے شوہر کا خیال رکھنا، ان کو تم پر بھروسہ ہے۔ آپ جانتی ہیں ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی ان کے لفظوں سے، ان کو ایک بار بھی آپ کا خیال نہیں آیا تھا۔ لیکن ذالے آپ کے بابا، آپ کے جناب آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، آپ کا خیال ہمیں ہر پر رہتا ہے، آپ کی فکر ہمیں ہر وقت ستاتی ہے۔ آپ ہماری جگر، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، آپ ہمارے لیے اتنی زیادہ ضروری ہے جیسے رگوں میں دوڑتے خون، جیسے سانس لینے کے لیے آکسیجن، جینے کے لیے کھانا خوراک، آپ ہمیں اتنی ضروری ہیں۔ ذالِ ذوالفقار ملک آپ ہمارے لیے سب سے اول ہیں، ماں، حیا، زوان، صفوان، آپ ان سب سے پہلے ہمارے لیے۔ ایک دفعہ آپ اپنی پریشانی شیئر کر کے تو دیکھیے، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں آپ کے لیے، تو ہم نے گھٹ گھٹ کر جی لیا ہے۔ ایک دفعہ بتائیے تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اس نے گیلی سانس اندر کو لی، چہرے سے آنسو صاف کیے اور چہرہ ان کی طرف گھمایا، ساتھ ان کے ہاتھ بھی تھامے۔ اس کو اتنا سکون ملا تھا کہ ساری پریشانی، سارے دکھ تکلیف پر محسوس ہوتا تھا ان کے الفاظوں سے جیسے ٹھنڈی فوار پڑ رہی تھی۔ آپ کی جو باتیں تھیں نا جناب، ہمیں بہت حوصلہ دیتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ بچپن سے ناانصافی ہوتی آئی ہے، لیکن ہم خوش ہیں کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ ہماری زندگی ہیں، ہماری جینے کی وجہ۔ کوئی ہمیں پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جناب آپ ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہوگی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، اور ابھی ہم کچھ الجھن میں ہیں، جیسے ہی وہ سلجھتی ہے سب سے پہلے ہم آپ سے اس چیز کا ذکر کریں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ ہمارے لیے بہت خاص ہیں۔ جانا کا خیال ہم ہر حال میں رکھیں گے، ماں کی ہر پریشانی میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور آپ کی طبیعت ہم کبھی خراب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہماری ماں نے ہم سے بچپن سے کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن یہ مانگا ہے تو اس کا دینا ہم اپنی جان پر کھیل کر رکھیں گے۔ وہ خاموش ہوئی تو ایسا لگا جیسے سب کچھ خاموش ہو گیا ہو۔ ذوالفقار صاحب کے آنسو اس نے اپنے ہاتھوں سے صاف کی اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ لاڈ صاحب اٹھیے، یا ابھی تک آرام کیا جا رہا ہے؟ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا جو دن کا 1 بجا رہی تھی۔ داس ساتھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ نہیں سلطان بھائی، عفان بابا ابھی تک نہیں جاگے، اس نے کھانا کھاتے ہوئے رسانیہ سے بتایا۔ تم نے جگانے کی کوشش نہیں کی؟ سلطان نے اپنا چمچہ چھوڑا تھا۔ آپ جانتے ہیں سلطان بھائی، وہ نیند کے کتنے پکے ہیں، اگر کوئی ان کو اٹھائے تو سامنے والے بندے کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، اگر ہم پر ہاتھ اٹھا دیا تو سارا دن پریشان گھوم دیں گے، اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا۔ اس کی تو میں بتاتا ہوں، اس کو رات کو یہ شراب پی کر گھر آیا تھا، اس شرابی کا دماغ تو آج میں ٹھیک کر کے ہی رہوں گا۔ وہ غصے میں پلیٹ آگے کر کے اٹھا، وہ پلٹا، اس سے پہلے عفان ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ پھٹی ہوئی جینس، بلیک شرٹ، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، بالکل سلطان کی کاپی تھا۔ اس کی آنکھیں اپنے باپ جیسی بھوری تھیں، لیکن وہ مزاجن ایک دوسرے کے الٹ تھے۔ ہائے بگ بی، ہائے دادا جانو۔ وہ چھیڑتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھا تو بالکل لاؤبالی تھا، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا کہ رات کو شراب اور شباب، دن کو نیند، بس اور نیند۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے بیٹھنے کی؟ سلطان کی سرد آواز پر اس کا سیب کی طرف بڑھتا ہاتھ تھاما تھا۔
اور اس نے ایک آئیبرو اٹھا کر ان کی جانب دیکھا جو اس کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی غلطی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ سیدھا ہوا اور اس کی جانب دیکھا جو غصے سے گھورنے میں مصروف تھا۔ کیا پوچھا ہے میں نے؟ کس نے اجازت دی تمہیں بیٹھنے کی اور کتنی دفعہ سمجھایا ہے؟ دانت بڑا ہے تم سے بھائی کہا کرو۔ اور یہ کیا مجھے تم بگ بی لگا کر رکھتے ہو؟ آئندہ نہ سنوں میں تمہارے منہ سے یہ لفظ۔ وہ ابھی بھی کرسی پر بیٹھا اس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ عفان سکندر کھڑے ہوئے، وہ دھاڑا تو گھبرا کر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ کس کی اجازت ہے؟ تم نے پھر کل شراب پی تھی، پکے شرابی بننا چاہ رہے ہو؟ میرا نہ دماغ خراب کر رکھا ہے تم نے، انسان کے بچے نہیں بنو گے تم۔ کتنی دفعہ سمجھایا یہ سب ہمارے اسلام میں حرام ہے، سمجھ نہیں آتا؟ عفان نے عجیب سا منہ بنا کر دانت کی جانب دیکھا جو نہایت سنجیدگی سے کھانا کھا رہا تھا، پھر سلطان کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یار میں کون سا روز روز پیتا ہوں بگ بی؟ سلطان نے آنکھیں دکھائی تو فوراً اپنا جملہ ٹھیک کیا، مطلب بھیا کبھی کبھی تو چلتا ہے یار، جسٹ چل، آپ بھی کبھی ٹرائی کریں۔ تو انسان نہیں بنے گا نا؟ سلطان دانت پیس کر بولا۔ یار بگ بی میں انسان ہی تو ہوں، اور بے شرموں کی طرح دانتوں کی نمائش کروائی۔ وہ اور سدھر جائے یہ تو ممکن ہی تھی، ناممکن سی بات تھی۔ سلطان نے جب سے مٹھیاں بیچی تو ابھی اسی وقت میرے ساتھ آفس جائے گا ہر حال میں، ورنہ تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ تمہارے سارے اکاؤنٹ میں فریزر کروا دوں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں بچے گی، پھر تمہیں سمجھ جائے گا۔ اگر سکون چاہتے ہو تو زندگی میں انسانوں کی طرح میرے ساتھ آفس چلو، ورنہ مرضی ہے تمہاری عزت کی زندگی گزارنی ہے، پھر در در کی ٹھوکریں کھانی ہے۔ جو تمہیں ٹھیک لگے وہ کر لو، تمہارے سامنے دو ہی آپشن ہے۔ وہ بھی اس کا بھائی تھا، اچھے سے جانتا تھا وہ سب برداشت کر سکتا ہے، ایک اس سے دوری، دوسرا پیسے سے دوری، وہ کسی صورت نہیں برداشت کر سکتا۔ میں نہیں جاؤں گا، وہ بالکل بچوں کی طرح منہ لٹکا کر بولا۔ اسکول نہیں بھیج رہا ہوں، اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور تمہیں ہر حال میں چلنا پڑے گا، نہ میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ اس نے آنکھیں گھمائیں اور سر منہ بنایا اور اوکے بول کر کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ اس کو راضی دیکھ کر اس نے بھی سکا سانس لیا اور کھانا کھانے لگا۔ وہ مدرسے میں داخل ہوئی اور اپنی کلاس کی جانب بڑھی۔ بلیک برقع، بلیک ہی حجاب، ہاتھوں میں کالے دستانے، پاؤں میں موزے، اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کو اس نے کور نہ کیا، بس اس کی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی، کالی گہری آنکھیں۔ وہ ڈائریکٹ اپنی کلاس میں گئی تھی جہاں اس کے جیسی کافی لڑکیاں بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں، یہ بھی ان میں ہی اپنی جگہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بہت الجھی ہوئی تھی زالے کے خاموش رویے سے۔ وہ ناشتے کی میز کو جنگ کا میدان بنا کر اٹھنے والی آج ایک لفظ نہیں بولی تھی، تبھی تو اس کو بہت فکر ہو رہی تھی اپنی اس بہن کی۔ آج اس نے ایک دفعہ بھی اس کو جانا نہیں کہا تھا، یہ بات اس کے دل میں بہت زیادہ چبھ رہی تھی۔ وہ اسی قسم میں الجھی تھی کہ اس کو ایک لڑکی نے مخاطب کیا۔ حیا پری آج آپ کافی لیٹ ہو گئیں، ایک لڑکی نے اس کو پکارا جو اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا۔ جی ہاں میں پوچھ رہی ہوں حیا پری آج آپ کافی لیٹ ہو گئیں، باجی بھی پوچھ رہی تھی، تبھی ان کی فیوریٹ اسٹوڈنٹ نہیں آئی آج۔ وہ اس کی بات پر مسکرائی اور مسکراتے ہوئے لہجے میں ہی جواب دیا تھا، جی نہیں میں ان کی فیوریٹ نہیں ہوں، بلکہ ہم سب ان کے پسندیدہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سب سے بے انتہا پیار کرتی ہیں۔ یہ تو آپ کا ماننا ہے، جبکہ ان کا ماننا تو کچھ اور ہے حیا۔ یہ آپ کی خام خیالی، ایسا کچھ نہیں ہے، استاد ہیں وہ ہماری، ہم سب سے ایک جیسا پیار کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھے ہی ایسا لگتا ہو، باقی ان کے خیالات کچھ اور ہوں۔ بے شک ہم ان کے دماغ میں تو نہیں جھانک سکتے ہیں، کچھ تو چلتا ہی ہوگا ان کے دماغ میں بھی۔ آپ کو ایک بات کہوں حیا پری؟ جی ضرور کہیے، آپ پر یہ حجاب بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اس کی اس بات سے اس پر دل سے مسکرائی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ پر بھی آپ کا یہ حجاب بہت اچھا لگتا ہے، اور جانتی ہیں کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں اچھا لگتا ہے؟ وہ سوال یہ ہوئی۔ آپ کا حجاب آپ پر اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ ایک عورت ہیں، اور ایک عورت کی شان اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ حیا کا لباس پہنتی ہے، اور اگر اسے یہ چھین جائے تو اس کی باقی خوبیوں کا مجموعہ اس کا نعم البدل نہیں ہوگا۔ ذوالفقار صاحب کو ان کی جاب پر چھوڑ کر وہ اپنے اسکول آئی تھی، لیکن وہاں اس کا دل بالکل بھی کام نہیں لگ رہا تھا، اس لیے ہاف ڈے لے کر پارک میں بیٹھی تھی، اپنے دوستوں کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی زونی اور یوسف، اس کے سب سے اچھے دوست، اس کے سب سے قابل اور دل کے قریب دوست، جو اس کے ہر مشکل میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے، جب وہ اپنی ماں سے دکھی ہوتی تھی ان کے پاس ہی آتی تھی۔ آج بھی ذوالفقار صاحب کی باتیں اس کے دل کو لگی تھی، اور ویسے ہی وہ سارے کو لے کر اس قدر پریشان تھی کہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح ان کا ساتھ چاہیے تھا۔ 10 منٹ مزید گزرے اور پارک میں وہ دونوں لوگ داخل ہوئے۔ یوسف رضا 23 سال کا نوجوان اور ساتھ میں 20 سال کی ایک پیاری حسینہ، زونیا اور شراز، دونوں نے بلیک کلر پہنا ہوا تھا۔ لڑکی بلیک پینٹ اور گھٹنوں تک آتی شرٹ میں تھی، جبکہ لڑکا بھی بلیک پینٹ اور بلیک ہی ٹی شرٹ میں تھا۔ دونوں نے ہی دور سے اس کو دیکھا جو اپنے آپ میں مگن کچھ افق میں تلاش کر رہی تھی۔ تبھی دونوں نے ہی اس کی ایک فون کال پر تقریباً بھاگتے ہوئے پہنچے تھے۔ دونوں ہی اس کو اس کے وہاں سے پہچان گئے تھے، کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے جو وہ اتنا پریشان ہے۔ وہ دونوں اس کی جانب بڑھے اور خاموشی سے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ زالے نے دونوں کی موجودگی محسوس کر لی تھی، لیکن انوس خاموش رہی۔ دھونی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنی ٹون میں بولی، کس کا گیم بجایا ہے؟ وہ صرف اتنا ہی بولی تھی، سالم فراز کا۔ وہ صفاقیت سے بولی،
दोनों ने अचंभे से उसकी जानिब देखा। दोनों ही इस नाम पर हैरान हुए थे। वो कोई भी काम और नाम तसव्वुर कर सकते थे, लेकिन ये नाम उनके ज़हन में दूर दूर तक नहीं था। यूसुफ परेशान हुआ था। उसकी जानिब देखा जो काफ़ी उदास थी, आंखें पर नम थीं। क्या हुआ है जो सारिम का नाम ले रही हो? उसने एक नज़र यूसुफ को देखा और बेगाने लहजे में बोली, उसने ब्रेकअप कर लिया है। आंखें भर गई थी, दिल कांपा था, हाथों की हथेली निम होने लगी थी। दोनों और यूसुफ दोनों एक साथ शॉक लगा था दोनों को। लेकिन क्यों? दोनों के मुंह से भी एक ही नहीं थी आवाज़ निकली। मैं उसके म्यार की नहीं थी। साले का म्यार क्या था? जूनी गुस्से से पागल हुई। नहीं जानती, लेकिन उसका म्यार मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की नहीं है जो महीने का 15,000 कमाती है, जिसकी जेब में इतना पैसा नहीं है वो एक रेस्टोरेंट का बिल अदा कर सके। वो दोनों उसकी बात पर मुस्कुराए थे। ये तो इसकी सोच है ना कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जूनी कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर बोली थी, जबकि जाले का चेहरा आज उदासी में ढला हुआ था। लेकिन जूनी यूसुफ, मैं तो मोहब्बत करती थी ना उससे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसको मुझसे मोहब्बत नहीं थी? वो क्या पैसे से मोहब्बत करने वाला इंसान था? लेकिन मैं तो उसको कुछ और ही समझी थी। बस एक शिकवा था, वो मोहब्बत में हारी थी। इतनी जल्दी तो संभलने से रही। उसने जो खोया है वो हमेशा पछताएगा, मेरा यकीन है। इस बात पर यूसुफ की उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कारी गहरी आंखें जिनमें उदासी और आंसू दिख रहे थे। यूसुफ, मोहब्बत इतनी बेमोल होती है जिसमें हम इंसान के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। इसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं मानती हूँ मैंने इसको 2 मरतबा छोड़ा, लेकिन अब वो मुझे शिद्दत से चाहिए था। वो मेरी मोहब्बत है, इसने मुझे छोड़ दिया जब हम एक होने की सोच रहे थे। क्या वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा था? उसकी बात सुनकर गहरी संजीदगी से बोला, एक बात कहूँ, मैं मर्द होकर जो बोल रहा हूँ, जब मर्द को इल्म हो जाता है ना कि औरत उसके कंट्रोल में आ गई है, तो वो अपनी औकात दिखाना शुरू कर देता है। वो नफरत से सारिम के बारे में